غزہ میں اسرائیلی بمباری جاری، امریکی وزیر خارجہ کا خطے کا دورہ۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے فلسطینیوں سے غزہ چھوڑنے کا مطالبہ تشویشناک ہے، اقوام متحدہ۔ ایران میں دھماکوں میں ہلاک ہونے والوں کے لیے ایک روزہ سوگ کا اعلان۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ حماس کے زیر انتظام فلسطینی علاقے کی وزارت صحت نے جمعرات کو کہا کہ غزہ میں رات بھر کی گئی اسرائیلی بمباری میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے۔ اسی دوران امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن جنگ شروع ہونے کے بعد مشرق وسطیٰ کا اپنا چوتھا دورہ کر رہے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے غزہ کی پٹی میں شہریوں کے گھروں پر مسلسل زمینی اور فضائی بمباری میں درجنوں افراد کی ہلاکت اور 100 سے زیادہ کے زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ غزہ کے وسطی علاقے دیر البلاء اور المغازی کیمپ میں بمباری سے آگ بھڑک اٹھی۔ ادھر لیبنان اور اسرائیل کے درمیان بھی تناؤ بڑھ گیا ہے، جہاں منگل کے روز بیروت میں ایک حملے میں حماس کے نائب رہنما صالح العروری کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ والکر ترک نے کہا کہ سینئر اسرائیلی حکام کی جانب سے فلسطینیوں سے غزہ چھوڑنے کا مطالبہ تشویشناک ہے۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر نے پیر کے روز غزہ کے باشندوں کی نقل مکانی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی بستیوں کے دوبارہ قیام پر زور دیا۔ اسی روز اسرائیلی وزیر خزانہ بیزالیل سموٹرچ نے بھی غزہ میں آبادکاروں کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو اس علاقے کے رہائشی 23 لاکھ فلسطینیوں کے انخلا کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ والکر ترک نے کہا کہ بین الاقوامی قانون غزہ اور زیر کنٹرول علاقے کے افراد کی زبردستی منتقلی یا ملک بدری سے منع کرتا ہے۔ حشد الشعبی گروپ کے مطابق بغداد میں ایک امریکی حملے میں ان کے بغداد کے لیے آپریشن کے ڈپٹی کمانڈر مشتاق طالب السادی ہلاک ہو گئے۔ گروپ کے ایک سابق نیم فوجی دھڑے نے کہا کہ ڈرون حملے میں 2 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تہران کے حامی دھڑوں کی حمایت یافتہ عراقی حکومت نے اس جارحیت کی مذمت کی اور امریکی زیر قیادت بین الاقوامی اتحاد پر اس کا الزام عائد کیا، لیکن براہ راست واشنگٹن پر الزام لگانے سے گریز کیا۔ عراقی سیکیورٹی اہلکار نے کہا کہ ایک ڈرون نے حشد الشعبی کے لاجسٹک سپورٹ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ حملے میں 2 ارکان ہلاک اور 7 دیگر زخمی ہوئے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر ہونے والے دھماکوں میں درجنوں افراد کی ہلاکت کے بعد تہران میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کو اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ تردید نکنید در این جنایت و جنایت هایی که مرتکب شدید۔ ایران نے آج مرنے والوں کے لیے ایک روزہ سوگ کا اعلان کیا اور کہا کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 84 ہو گئی ہے۔ ایران میں ہونے والے ان دھماکوں کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے اس واقعے میں ملوث دشمن کا نام لیے بغیر کہا کہ اسے سخت جواب دیا جائے گا۔ جاپان میں امدادی کارکن ملک کے مغربی ساحل پر پیر کے طاقتور زلزلے سے لاپتہ لوگوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم فومیو کشیدا نے کہا کہ بچاؤ کی کوششوں پر مامور فوجیوں کی تعداد 1000 سے بڑھا کر 4600 کر دی گئی ہے۔ زلزلے میں کم از کم 78 افراد ہلاک اور 330 سے زائد زخمی ہوئے، جبکہ تقریباً 51 افراد لاپتہ ہیں۔ زلزلے سے سونامی کی بڑی لہریں شروع ہو گئیں۔ سونامی کی لہروں سے پہلے اپنے گھر بار چھوڑنے والے تقریباً 33,000 باشندے مختلف مراکز میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اقوام متحدہ کے افغانستان میں امدادی مشن یوناما نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ کارکنوں کی منمانی گرفتاریاں روکیں اور حراست میں لیے گئے افراد کو فوراً رہا کریں۔ یوناما نے لڑکیوں کی تعلیم کے حامیوں احمد فہیم عظیمی اور صادق اللہ افغان کے ساتھ حقوق نسواں کی کارکن منیزہ صدیقی کی مسلسل حراست پر تشویش کا اظہار کیا، جو اکتوبر سے زیر حراست ہیں۔ دریں اثنا افغان خواتین کے ایک گروپ نے ایک بیان میں کابل میں خواتین کی گرفتاریوں کی نئی مہم پر طالبان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اسپین کی پولیس نے کہا کہ انہوں نے تقریباً 50 ایسی بلیوں کو زہر دینے کے مشتبہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں جو کسی کی ملکیت نہیں تھی۔ جانوروں کی بہبود کے نئے قانون کے تحت مجرموں کو کئی سال قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ یہ واقعہ جنوبی شہر قرطبہ کے ایک قریبی گاؤں میں پیش آیا۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔